ساری دیگر باوا سے بلند صلوات. بیان کرنے کو یوں تو دنیا شرف بیان کرتی ہے سبھی کے، مگر جو عقل سلیم رکھتا ہے جانتا ہے سوا نبی کے نہیں ہے کوئی علی سے بہتر، کوئی نہیں ہے کوئی نہیں سوا نبی کے علی سے بہتر، کوئی نہیں ہے کوئی نہیں. حنین و بدر و احد سے پوچھو، عمر کے دو نیم سر سے پوچھو، علی کی دو انگلیوں کی طاقت ہے کیا یہ خیبر کے در سے پوچھو. قسم خدا کی مثال ہے در، کوئی نہیں ہے کوئی نہیں سوا نبی کے علی سے بہتر، کوئی نہیں ہے کوئی نہیں. غدیر سے جب کہ میں نے پوچھا ہے تجھ کو معلوم سارا قصہ، سوا علی کے ہے اور کوئی بنایا جس کو نبی نے مولا، تڑپ کے بولا یہ خون کا منبر، کوئی نہیں ہے کوئی نہیں سوا نبی کے علی سے بہتر، کوئی نہیں ہے کوئی نہیں. علی کی تلوار چل رہی ہے، نبی کا چہرہ دمک رہا ہے، کوئی گھٹا ہے احد میں کوئی نظر بچا کر سرک رہا ہے. سہارا دے دے ذرا جو بڑھ کر، کوئی نہیں ہے کوئی نہیں سوا نبی کے علی سے بہتر، کوئی نہیں ہے کوئی نہیں. لگائے وہ نعرہ سلونی مدینہ علم کا جو در ہو، نبی کے فرمان کے مطابق جدھر کو مڑ جائے حق ادھر ہو، سوائے حیدر کہ ایسا رہبر کوئی نہیں ہے کوئی نہیں. علی سے بہتر کوئی نہیں ہے کوئی نہیں. چلی جو بنتے اسد کو بڑھ کر، دیوار کعبہ یہ بولی ہنس کر، اسی طرح اور اسی جگہ نبی کے علی سے بہتر کوئی نہیں ہے کوئی نہیں سوا. اور محمد وآل محمد صلوات. اور محمد وآل محمد صلوات.
لحد میں قبلہ روئے سبوت رابی کھولتا دینا لحد میں قبلہ روئے سبوت رابی کھولتا دینا نجف کی خاک مٹی میں میری مٹی ملا دینا نجف کی جو پیشانی پہ مرتے دم پسینہ موت کا آئے جو پیشانی پہ مرتے دم پسینہ موت کا آئے میرے مولا تم آ کر اپنے دامن کی ہوا دینا میرے مرا ہوں نہنوا کے آتش ہجر رام جل جل کر مرا ہوں نہنوا کے آتش ہجر رام جل جل کر اٹھا کر خاک میری کربلا کی سمت اڑا دینا اٹھا کر سنا ہے قبر میں شیعوں کے خود شبیر آتے ہیں سنا ہے قبر میں شیعوں کے خود شبیر آتے ہیں میں سوچا ہوں تو اے منکر نکر آ کر جگا دینا میں سوچا کرامن کاتبن کا کام ہے میرے عمل لکھنا کرامن کاتبن کا کام ہے میرے عمل لکھنا علی کا کام ہے میرے گناہ کو مٹا دینا علی کا لحد میں قبلہ روئے سبوت رابی کو لٹا دینا پر محمد وآل محمد صلوات بل جعفر گئے recite salawat together. We are celebrating the additional Wiladat of Amir al-Mu'mineen, Hazrat Imam al-Taqi. Let's do a big salawat. مولا مشکل کشا تم ہو شیر خدا مولا مشکل کشا تم ہو شیر خدا یا علی یا علی یا علی یا علی والی بے کساں ہو شہ لاپتہ یا علی یا علی یا علی یا علی ہو ولی زماں یا کہ صوفی کوئی ہے تمہارے ہی گھر کے بھکاری سبھی تم ہو ولیوں کے سردار باز نبی مولا مشکل کشا تم ہو شیر خدا یا علی یا علی یا علی یا علی
گرد روزے کے مستی میں گھوما کروں، مزہ کرتا رہوں اور جھوما کروں، مجھ سے چھوٹے کبھی نہ نجف کی گلی، مولا مشکل کشا تم ہو شیر خدا، یا علی یا علی یا علی یا علی۔ کر دو گلشن کو آباد مولا میرے، کر دو مغموم کو شاد مولا میرے، آرزوؤں کی میرے کھلا دو کلی، مولا مشکل کشا تم ہو شیر خدا، یا علی یا علی یا علی یا علی۔ کیوں نہ دنیا کہے تجھ کو موجز نما، تو نے مغرب سے سورج کو پلٹا دیا، تو مظہر عجائب کا ہے یا علی، مولا مشکل کشا تم ہو شیر خدا، یا علی یا علی یا علی یا علی۔ ہے امیر حزین کی یہی آرزو، دم نکلتا رہے تم رہو روبرو، وقت مردن بھی ہو زباں پر یہی، مولا مشکل کشا تم ہو شیر خدا، یا علی یا علی یا علی یا علی، والی بے کفاں ہو شہ لاپتہ، یا علی یا علی یا علی یا علی۔ نعرہ حیدری، Now the session of the Sajjad fund will end with this. Now we request our future Molana and President, Chairman of the Board, Brother Sajjad. محمد و آل محمد صلوات۔ Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. In the name of Allah, the most gracious, the merciful. Let me first of all convey salams and dua from Molana Sajjad, who is well and sends his best wishes and greetings on this special occasion. We at the board of Anjuman Hydari also wish you and yours a very happy Eid Mubarak. Salams to all of you. We are obviously celebrating the birthday of our first and greatest Imam, Amir Ali ibn Abi Talib, and Imam Muhammad Taqi alayhi salam. Salawat. And of course, the celebration of the 12th anniversary of Islamic Revolution, the 11th anniversary of Islamic Revolution, which established the existence of the Islamic Republic of Iran by a great leader, Imam Khomeini, rahmatullah alayhi. I'm going to speak a few minutes about Imam Ali alayhi salam. I had a big speech, a long speech. I got tangled up in so much speech that I thought I'd better not speak as much as I want to. Molana is sitting here. He's going to speak and give us the benefit of his knowledge, inshallah. And I will take a few minutes. There's some things that I like to say, and I'll try to coordinate between the qualities in the life of Imam Ali and the qualities of his followers, especially Imam Khomeini, rahmatullah alayhi. Imam Ali was a perfect man, unmatched, born with no difference, no deficiency, and lived with perfection in all phases of his life. His justice, character, strength, and taqwa reached the extremities. He possessed both a deep and far-reaching mind and tender, overflowing affection. In the daytime, people saw him and his kindness and listened to his advice and counsel and the wise words. And at night, the stars looked down on his tears of worship, and heavens heard the prayers of love. He was a learned man and a wise man. He was a leader of a society and a soldier, a judge and a worker, a speaker and a writer. To sum it up, in all senses of the word, he was a perfect man with all his attractiveness. And what more do we, the Muslims, need from our Creator? He gave us the mind to search,
And he gave us the clues, both in writing, in the Holy Quran, and in actions, or the actions of Amir al-Mu'mineen al-Islam. Let us see if we can match the personality and the life of Amir al-Mu'mineen al-Islam. I'm going to say a few things that you already know, but this is for our children. This is for some of us who repeatedly hear, but take it so lightly, because it doesn't mean anything new. But if you sit and think about it, I don't think you'll find anything to match this in the entire history of Islam, in the past and the one to come. Because this is an exceptional man and imam that we are talking about. And those of you who are learned know what I'm saying. There's not enough time in this world to talk about the greatness of Imam Ali and Islam. There's not enough time to talk about the things he has done for us. But we'll sum it up the best we can, because this is the occasion where we want to know what was his greatness, or what was his contribution, and how we can benefit, the least we can do. The birthplace of Imam Ali al-Islam, the Khane-e-Kaaba, the house of Allah, where all Muslims, whether they believe in all or some greatness of Imam Ali al-Islam, have to face and do sujood 5 times a day. And that too, just not any Khane-e-Kaaba, a Kaaba where he was born with the miracle of the separation of the wall. He was the first to be carried by Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And he was the first, and the first one he saw was a great prophet, the messenger of Allah, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. He stayed in the shadow of our prophet, and he defended Islam from the beginning to the end. He even defended Islam and the messenger of Islam at all times when nobody else could do. He was the first to accept Islam at the age of 9. He was the only man who was included in the Ahl al-Bayt, the time of Mubahala. There were many people up there. There were many relatives out there. The one who slept in the Prophet's bed at the time that was most needed to save the Prophet's life. The one who was so dear to the Prophet, the Prophet had to say, "He is from me and I am from him." This is just not words that have been said for many people. We need to understand, we need to recognize this. He was the only eligible man who could have the hand of the Lady of the Heaven, Hazrat Fatima al-Islam. He was the only man who was gifted the sword from the heaven, the Zulfiqar. The one and the only bravest of all men, that he could have anything he desired, but he was least interested and had none desire for this world. These are qualities that nobody can match. We know the history of Islam. Power means everything. The lust and desire is always there. Time and time again, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam mentioned the greatness of Imam Ali al-Islam, and over again hoped that people would recognize this. But people were so adamant that it became necessary for Allah subhanahu wa ta'ala to command Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam to clear this matter once and for all before he passed away from this world. And that's when he came and he declared to the people, "Min kuntum Mawla, Fa'azan Ali al-Mawla." Whoever of you believes in me is Mawla, except Ali as Mawla. This was his last khutbah after the Hajj. And finally, what else could you expect from a man who was born in the house of Allah, served Allah, protected his religion, protected his messenger, and then was martyred in the house of Allah? I tell you, brothers and sisters, match this personality. Go out there, find one. And if you can, then yes, we can sit down and think about it. But if we can't, then we have to sit back, maybe take account of what has happened
It is very easy to call ourselves as the lovers of Ahlul Bayt and the believers in Imam Ali. Our actions don't demonstrate any of the qualities, any of the character that's asked of us. Imam Ali had many names, and all of those names had very powerful meaning behind it. And you can imagine every name of his had a meaning of the character, the actions, and the bravery he had. I can go on, but I'm going to try to minimize my speech, which is about 15 pages, but believe me, it is very hard to summarize. There's so much to talk about Imam Ali alayhi salam. But we'll talk about some of the basic things that he taught us. He was a man who taught us to love this world, to love the luxury of this world, is actually loving hell. It is in this world that you are here to serve Allah subhanahu wa ta'ala. It is in this world that you desire the least, because what you have here is going to be left here. What you want to do is to desire what Allah has told in Holy Quran, something you can take back with you. To start with, he was one man who showed us that desire and lust are wrong. The only desire you want to have is to serve Allah. Do anything, the lust you want to have is for heaven. And you can't get that unless you are going to do some of the things that he did. He took care of the poor. He took care of the oppressed. He was at a time when most people would say, why is he doing this? It's because he feared Allah, that any of his actions could make him upset. There were times when there was a question that Hazrat Ali told his people, his followers, that he was not a master. He was a slave of Allah, that he should be treated like one. He didn't like flattery. As Brother Abdul Hamid said in the last night's speech, which most of you missed, he didn't like flattery. He wanted to defend haqq. But he would get very upset if you had demanded anything that was not haqq. So let's sit down and think for a moment, why would Hazrat Ali even think of getting mad? If it was something that was not haqq, he would definitely get mad. He would take action. If the action meant killing of people, if the action meant of scolding the people, the action meant anything, it was for haqq that he was talking about. And unfortunately, we have people, ourselves, we get mad all the time. We expect the ulamas not to get mad over here. Unfortunately, it's a time you have to realize that this example is set by Hazrat Ali. If you're talking haqq, no ulama, no alim, no preacher can get mad at you. But if you're going to talk nonsense, you're going to try to compensate in Islam. Don't expect this preacher, this alim, or these ulamas or marajas to sit back and listen to it. Because this is obligatory to them, on them, to go out there and act upon it. Don't let these people who are weak in their iman become and ruin what is being tried to produce here. And that is why I must relate this again, that you get mad only when it is not right. It is not in the name of Allah. It is something that you're asking somebody to do wrong. And to come back to it again, as I said, Imam Ali took care of the poor, the oppressed. And the same thing we find on all his life, that he had many opportunities and that he could have made anything he wanted to. He could have got anything he wanted to, but he left it for the people. You all know the whole stories that when he had something to eat, he could not stand the fact that the neighbor had nothing to eat. You all know the stories that he was the number one in giving things away, whether it was in the salah or whether it was a time of iftar. If somebody came to his door, whatever he had would belong to the other person. So nobody returned from him. But the best quality from Imam Ali, to understand Imam Ali, is to find him from his enemies. Imam Ali was a collection of opposites. At one place he was so strong, at the other place he was so weak, that he could take anything in the name of Islam and fight for it and win. And I don't have to repeat all those instances.
was he was so weak and so soft-hearted that when he prayed, it looked like somebody had pulled the plug from him. He had no energy. He was so weak. He was so humble in the salah that people thought he wasn't even alive in sometimes. So you have to recognize when he was so strong, he was so weak. When he was so hard that he could kill 700 people in one war. He was so humble that he could go to the poorest, the oppressed, and take care of them in the middle of the night. So you can understand the character of Al-Khalif. It was not that he was made only of solid heart. While he had the hard heart, he had the soft heart too. And it's an understanding of this Imam that we have to see. Where is it required of us to be strong? Where is it required of us to be soft? Where is it required for us? But the main purpose and the main focus has to be for the pleasure of Allah, to serve Allah subhanahu wa ta'ala. Everything we do. And that is what we're going to talk about a great leader, Imam Khomeini, rahmatullah alayh. Not much we could say, there's enough that has been said, but we have to recognize what are we talking about here, and why are we giving such importance to a human being that was among us. Same type of situation like the time of a prophet and the time of Imam Ali. Everybody said they were human beings. What's so big deal? What's so big deal? Well, alhamdulillah, this is for us, everything about Rasul Khuda, Imam Ali, and all the Aimah is history that we have learned. We can only picture, we can only imagine. But what you see, you believe. And today you have seen it. You have seen the extremities of taqwa. You have seen that one of us has come out to bring all of us out of this prison. We the Shias who had minority, who really were trying to hide ourselves in our own world. We thought we believed in Al-Bayt and we were believers of Imam Ali. Jannah is ours. Don't worry about anybody. Don't worry about the other Muslims. Just go on doing your own thing. But this was a tradition that we had for so many years. And it is a miracle of Allah that He had given us a man like Imam Khomeini that came out to prove to you that you are wrong. Death is a pleasure for a moment. Not to be afraid of death. Not to be afraid of oppressor. And the whole world thought this is a joke. A man in exile who was thrown out of his own homeland and could not do anything. This is what he learned from Imam Ali. When time came to Imam Ali, he did not go and sit in his home. He sacrificed the wealth. He sacrificed the khilafah. He sacrificed the leadership. But he made sure that Islam is never in danger. He went home to work. And I was just saying about Imam Ali, to recognize him, you ask his enemies. His enemies are the ones who said, if it wasn't him, we would not be alive. If it wasn't Imam Ali, we could not have gone this far. If it wasn't Imam Ali, this religion would not have made it. These are the words of his enemies. His enemies were the ones who said he's the most deserving, he's the most qualified. You don't have to take it from us, you take it from the enemies. When enemy says that, it has a meaning. They are recognizing, as even though they are enemies, but they are recognizing the true quality. And for those of us who believe, and those of us who do not believe, it's very simple. Like I said, Quran has given us the writing, and Amir al-Mu'mineen has given us his character, and if you can't search the truth, be unfortunate. We'll never find it. We'll never find it. Imam Khomeini did the same thing. He was the rescuer of the oppressors, of the oppressed. He brought the people out of depression. He brought the people out of oppression. He told them the value of death. He taught them how beautiful it is to live, and live in the name of Allah without the fear of death. I'll give you the example, and we'll go quickly through this because I'm taking too much time. During the time of Shah, before Imam was exiled, there were hundreds and thousands of deaths. Shah would go on killing people. And once he killed 25,000, 30,000 people, people would go in their homes and never come back out. It got to the point that Imam was sick of it, couldn't take it anymore. He was exiled because his words were so strong, he was bringing the people back out. He exiled the Imam. But what did Imam do? He didn't go home and sit.
It is his duty to continue to struggle for Islam. He was in Najaf. Let me give you a quality of Imam over there. In Najaf, Imam, who I keep saying that he was the caretaker of the poor, the oppressed. He was the caretaker of the one who was in need. One time in Kufa, in Najaf rather, he found out that there was a poor man who was crippled. And he could not work or do anything for 2-3 years. He had a wife and children. And of course, once Imam finds it out, it becomes obligatory to him to do an act upon it. So he called his helper and he told him, remind me tomorrow at 9 o'clock. And we will do something about it. We have to do something about it. And by the way, Imam had, if you want to know how Imam loved Imam Ali, he used to go to his haram every day at a given time where people knew when Imam was going there what time it was. He loved Imam Ali and he made the ziyarah. The ziyarah is so important for us that even the best of us have to go there and ask, because that's the only door you can ask from. And by the way, so next day came and this messenger of Imam Khomeini came by and found out the house. Everybody's gathered there, the people with all kinds of imama, and it's a big cry and the weeping going on. His youngest son, Sayyid Ahmad, was out there, and in terrible feeling what happened because his son Mustafa Khomeini was martyred. So he was very upset himself. He went inside, he looked, everybody was crying, everybody was out there giving condolence to Imam. And with all this happening, of course, Imam knew, he was sad too, but we have to recognize that we're not talking about an average human being like you and me. We would have probably done the same, cried, wept, felt sorry, forgotten our responsibility. Time passed, and Imam called this man. During all this going on, his own son had just been martyred, and said, you did not remind me today at 9 o'clock we had to go and take care of this old man who is in need. He said, Imam, I'm sorry, but I didn't think this is the appropriate time. You have so much on your mind, so much is going on. He said, that can keep going on. But the oppressed, the needy, his need has to be taken care of. And at that time, he told him to go, leave and go take care of the man, see what his needs was. The man tried to find a way around it and stayed around a little longer so that he could participate in what was going on. Imam found him again in the crowd and it made him leave. This is some of the type of quality this Imam had, that he was so much interested in the people, in the oppressed, in the needy, that he spent his entire life doing this. And if you are not really completely aware of this, let's find out, what did Imam gain from this revolution? And let me clear this. Imam Khomeini's revolution is an Islamic revolution. It may be a blessing for Iran that the Islamic revolution was established there. It was a revolution for all the Muslims around the world. Don't misunderstand that the Imam Khomeini brought revolution in Iran and that was it. It's a revolution in the entire world. And let's not lie. See for ourselves. What did this revolution do for us? We are now so strong. We who used to hide behind and keep ourselves quiet and we are here. We are out there in the streets. Who is doing the demonstration in Quds? Who is going out there carrying all these banners? Imam taught the people. Imam taught the people that the life is for Allah only. You don't get afraid of anybody. You don't bow down to anybody. You don't ever be afraid of the oppressor. And that's what he did for the people in Iran. How did the revolution come about? In September of 78, when he was in exile, the forces of Shah came around and slaughtered 25,000 Muslims. And blindfolded killed many of them. And Shah knew that Imam was still doing his propagation of Islam. He was still trying to have revolution. What did he do? The forces, the generals and the commanders of Shah's regime said to Shah, don't worry. Now that we have killed this many people, for the next 25 years you are going to be the king again. He was wrong. They were wrong. Imam Khomeini in his exile told the people to get out there, fight against it.
They came out the very next day, and from there on the revolution started, and Imam got to be in Iran. This is what Imam taught, and this is what it did to the Muslims around the world. Whether you are a Shia or no Shia, Imam was a leader of all Ummah. He was a leader of all Muslims, only for this reason that he practiced what was taught by Rasul Khuda and Hazrat Ali alayhi salam. Salawat. I know one thing, whether I can talk to Iran or not, I can talk to any part of the world or not, alhamdulillah, that I can see so much revolution here in our own town. That we have seen our sisters following Islam much more closely. The awareness is there. That was Imam's most biggest effort, is make people aware of what's around them, to recognize the oppressor. This tradition of his, this effort of his, if I may not be wrong in saying, it took over. The inqilab is the word of revolution. This set of example for the entire world may also be part of the reason what's happening in East and West Germany, what's happening in Romania, what's happening in Russia. People are recognizing that revolution has a meaning. You get out there and demand yourself from the oppressed. Tell me who else in the entire history, from Hitler down here, has demonstrated this. So it is not an awareness only in the Muslims. It is the awareness in the entire world that revolutions do make sense. You have to get out and demand your rights. And alhamdulillah, that we are Muslims today, better Muslims today, well-aware Muslims today. But let's face one thing, brothers and sisters. What is done by Imam, he was very happy. He left here doing what he could. He left us a whole lot of responsibility to carry on. If you're going to be losing this value, this prestige, this honor that he gave us because of this revolution, then remember that we are going to be just as unthankful and unfortunate as those people during the time of Imam Hussain could not recognize what Imam Hussain was doing for them. I hate to make it so strong, but I don't see it any other way. Imam led his entire life for the sake of Muslimin. He led entire life to separate us from this lust, the desire, and the oppression of the so-called superpowers, supreme beings, as they call themselves, some of them. Let's face it, what did Imam gain? There were times when Imam was told that he needs to be in an air-conditioned home. He said, when everybody in Najaf would have air conditioner, I'll have one too. There were times when he was put to the point when he was told that there are cars for all the Maharaja. It's one for you. He said, all my tulaba over there, all my students need to have a car first before I take a car. These are qualities that correlate back to Imam Ali alayhi salam. Look at the life. And I'm not just saying because I'm a muqallid of Imam. If I'm talking wrong, let's see the facts. I'm talking to those people who might think we are going out there keep talking about Imam Khomeini, Imam Khomeini, Imam Khomeini. We're talking because this is live example. Let me say something here that may be in my own words, something that you could correct me. Maybe the reason Imam Ali was the last among all the caliphs was a reason because it is a tendency of human beings to remember what was last given to them, what was last shown to them. And it is a blessing to all of us that at least Islam was left in the hands of Imam Ali to set it right. Otherwise, I don't know where we would have been today. In the same principle, I think we have to be thankful for what Allah has given us, like Imam Khomeini. He's given us an example. Follow it. See it can be done. Has it not proved the word of Allah to be true? And I will repeat this statement that I just said to our brother Khurshid Chawla, who was here last weekend. He did beautiful majlis. He read beautifully. I have no words to express that. But in that majlis, he explained how taqwa was so important. I had to tell him that you said everything so beautifully that you fell short of explaining the practical example of taqwa today. The practical example of taqwa today is Imam Khomeini. The practical answer of that is Imam Khomeini. He proved to the world you can have all the powers of all the ships and all the planes on one side, but there is no power bigger than the power of Allah, the belief of Allah. And if all of us who live here so luxuriously and cannot figure this out, it is because of an unfortunate luxury that we are so deemed and messed into.
Otherwise, if we leave our daily life and find some time for Islam, find some time to find the reality, and find some time to see the direction. Imam Khomeini did nothing new. He told us nothing new. He did not bring us anything new in this life that we didn't know. But he showed it to us, that even in today's day and age, don't be misled, because it can be done. Allah's word is good from the day it was brought to this earth to the day after a judgment. It will still be here. So if we are unfortunate, that's our shortcoming. If we can't see it, it's our shortcoming. If we are so overpowered by the belief of the superpowers and everything the news media tells us, that's unfortunate. Because Allah told us the otherwise. He told us, if I said it in the Quran, it means it's there. Allah sent Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam as rahmatul lil alameen, one who is a rahmat to all the beings. Let me not say this wrong if I am wrong. Allah sent Hazrat Ali as a Madad God. And in Urdu we have this word, Yali Madad. For everything that an oppressed person or an underprivileged person needs, he calls Imam Ali for taking care of him. I think Allah had made Ali for this reason. Allah has made Imam Khomeini to tell us today that we are so wrapped up in our world that we don't think this is possible. We don't think we can fight the atomic bomb. We don't think we can fight the nuclear weapon. We don't think we can fight this so-called space-age technology. Did we fight it or not, brothers and sisters? Did we not change the Iran completely 180 degrees opposite? Where there was wine and women and corruption. Is there wine and women and corruption today? How many of you have been there and can say that? I can say it because I've been there. I've seen it. I met Imam. This was my blessing. I saw a leader of a nation in such simplicity that my tears would not stop. I could not imagine. Here today we become an officer of a corporation or an owner of a business and we think we are in seventh heaven. Everything looks down to us. Everything else is below us. There was a leader who was serving you and me, brothers. He wasn't serving anything for his personal gain. All he was doing was showing the word of Allah, telling you Quran is true today. Believe in it. As a Muslim, go get it. And don't bow down to anybody. But we unfortunately tend to bow down every day in our life. Every day in our life, yeah. Unfortunate it is, as it may sound, that we tend to believe and accept anything. We tend to compromise Islam because it means our obligation to some officer or some owner or some friends. What kind of Muslims are we? I have too much to say and I will take no time in terminating my speech here. There's too much I could say, brothers and sisters, but one thing for sure, that don't have doubt in the powers of Allah. If you read Quran and you believe it, then believe the word as it is said. Don't go out there and say, show it to me, prove it to me, explain it to me. What happens here, the alim stands and the Molanas come and give you speech, you believe everything. Suddenly when he gets into your personal life, oh no, show it to me. Tell me, where is it? Why is it that if you say we cannot do this? Where is it said in the Quran? How come you believe in everything else all day long? You're supposed to be a muqallid for your boss, for the owner of the business, for the law in the country. Everybody, you believe in somebody. But this is because the shaitaniyat, the powers of shaitan, and the desire for this world, and the desire for the luxuries of this world, has made us forgotten the actual luxury and the pleasure of heaven. And if you believe in Quran, brothers and sisters, follow it as it is said. If you do not understand, you have the right, this is an obligation to you. Allah says, don't just follow it. Understand it before you follow it. Know the meaning and understand it before you follow it. But until your ability is to understand, until you find time to read and to learn and to ask the ulamas and get all the answers, I think you have an obligation to Allah. Follow it. Follow it because it is said so to be. And if your alim is saying or your marja is saying, you have no choice. Sure, you have to learn about it. You should find out what it means. But it may take you this life and the life after before you can even understand what this means. And what are you going to do? Just because you don't know, are you going to go out there and follow the kafir? Are you going to go out there and perform sin?
and not listen to an unlearned? I think my particular personal example is very simple. I will never get the time to read and understand the Quran maybe, even though I feel like it is my obligation. But I know one thing, if I'm told to follow something, I'm going to follow it. Because I think I can tell to Allah subhanahu wa ta'ala, I didn't have the time, I didn't have the ability maybe. You can excuse me, but I followed somebody who I thought, who I agreed, that has more knowledge and was telling me the word of Islam. That's all my message, brothers and sisters. One last question. I want to thank all the Mu'mineen here and the members of Anjum al-Hadri. Today exactly it is 1 year this board was elected. It was last year when you elected all of us, from the board. We are very thankful to you. We think we are doing everything we can. There are lots of shortcomings on us, that we may not be offering everything we have to offer to the community. But I will just hold you responsible. If you don't come forward, if you don't correct us. I said that in my speech then, and I'm going to say it wrong. I'm going to say it now. If you don't come and don't take account of what we're doing, how we're doing, whether we are really doing everything we should, it would not be our fault, because we may not do any better. And what you can see of us, if there's some changes that you'd like to see made, if there's suggestions that you'd like to give us, all of us are at your service. That is the promise we took, and that's the promise we're going to keep for the rest of the term that we have. Thank you very much. Thank you very much. Brothers and sisters, please bear with me. We'll be a little late. I have a couple of announcements to make here. There will be a teenager's milad tomorrow here, same place, celebrating the birthday of Hazrat Ali alayhi salam and Imam Saqi alayhi salam and the Miraj. It will start at 11 o'clock sharp tomorrow, followed by Zohar prayer at 12:35 and lunch. Then we have another announcement. As usual, we will be having a Fajr prayers tomorrow at 6:30 a.m. followed by the Molana Mudassir Moosavi speech on Islamic manners. Salawat. Please recite Surah Fatiha for Imam Kumain. I apologize to Brother Munawar Abbas. He was well prepared. Due to running late, I could not give him a chance to come here and recite Fatiha. I hope you will forgive me. Now I request Honorable Molana Mudassir Moosvi to please stay. Muhammad wa ali Muhammad salawat. Please come forward so we can have more people communicate. Muhammad wa ali Muhammad salawat. Please come forward. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم إياك نعبد وإياك نستعين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للمعاندين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخير المبشرين والمنذرين المخاطب بطه وياسين النبي المؤيد ورسول المصدق أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أخيه وأمينه ووزيره وأشرف العطرته وناطق لحجته وباب حكمته أمير المؤمنين إمام المشارق والمغارب غالب على كل غالب مطلوب كل غالب علي بن أبي طالب
والصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب عليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صلوات الله اللهم صل على محمد وآل محمد. So my to speak. I want to speak 2 minutes for our Iranian brothers in Persian. امروز جشن تولد حضرت علی علیه السلام یعنی تخلیق نور ایشون قبل از تخلیق آدم است. لا ریب فیه، در این شکی نیست. چرا خود سرور کائنات ظاهراً که 13 رجب 600 سنه عیسوی در دنیا آمد است، ولی خود رسول اکرم وقتی که گفت کنت نبیون و آدم بین الماء و الطین، مولای کائنات چی گفت؟ کنت ولیدا و آدم بین الماء و الطین. لذا تخلیق نور ایشون قبل از تخلیق آدم است و رسول خدا خودش گفت انا و علی من نور واحد. ولی ظاهرا در دنیا 13 رجب اون وقتی و اون جایی که حضرت مریم را ممنوع کرد، خدا گفت ای مریم دور باشید از اینجا و حکم داد به مادر علی فاطمه بنت اسد که داخل شدید در این خانه خدا و تولد حضرت علی شد. 3 روز حضرت علی چشمشون باز نکردن، چیزی نخوردن، گریه نکردن. مادرش پریشان بود، نمیدانم این بچه نورمالی هست یا نیست. ولی وقتی که رسول خدا آمد و در آغوش علی را گرفت، علی محسوس کرد من دست اون هستم که برای من دعا کرده بود و ناصر اون آمدم. لذا چشمشون باز کرد و اولین نگاه به چهره سرور کائنات کرد و گفت قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. This is the first word of Hazrat Ali. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون الذين هم عن اللغو معرضون. This is Surah Mu'minun 3 or 4 verses. رسول اکرم زبان خودش در ذهن حضرت علی داخل کرد. اینجا صحبتی زیاد است چرا حضرت علی چشم باز نکرده بود، چرا که بت شکن بود، نمیخواسته بود که این بتها را میبینه، چرا گریه نکرده بود. این چیز بزرگ است. ولی فقط یک واقع بیان میکنم و مقصد که هدف ما امروز آمدن این جشن چیه. 13 سال عمر حضرت علی بود که وقتی که با رسول خدا میرفت اولین نفر بود که اظهار اسلام کرد و گفت انا ناصر یا رسول الله و رسول اکرم که وعده داده بود گفت یا علی انت وصی و وزیری و خلیفتی من بعدی. و باید یک واقع عرض کنم، وارد نیستم در زبان فارسی، لذا اون شاعر گفتم که زبان یار من ترکی و من ترکی نمیدانم. فقط چند دقیقه را برادران اشاره کردم. یک نفر کافر انگشت در خودش روی رسول اکرم کرد و گفت این محمد است که خداهای ما بتهای ما را بد میگو. انگشت در کرد. رسول اکرم با علی بود، دست علی چندین خرمه بود، یک خرمه زد به اون کافر و کافر داخل جسم شد، اونجا مرده شد. شما شاید you are very knowledgeable man. Molana, what to say? این یک خرمه یک کافر 3 میتر 4 میتر مرده شد. It is impossible. شما گفتی من سواد خواندم خوب شد، ولی چطور میشه یک خرمه یک کافر بزرگ را مرده کرد؟ ما میگیم آقا جا تفکر نکن،
قرآن چی میگه؟ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدهم فی تضلیل وارسل عليهم طيرا ابابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. وقتی که ابرهه به خانه خدا حمله کرد، خدا ابابیل را فرستاد که در دستهای ایشون کوچک‌ها سنگریز بود، سنگریزه بود که یک فیل بزرگ و یک سنگ کوچک مرده شد. چطور شد؟ It is impossible. اون که تری نبود اونجا، یک سنگ کوچک چطور فیل مرده شد؟ آیا مسلمان هستی؟ میگه آیت داره قرآن، این مسئله بیت الله بود. اگر این مسئله بیت الله بود، این مسئله رسول الله بود. صلوات ولی تاریخ هر روز به خودش واضح میکنه. اول فیل آمده بودن، در دور این اونها که نشان فیل دارن خواستن که اسلام را رسوا میکنن و رفتن. شما میدانی ابرهه ثابت کارتر با اسلحه جدید کماندوز فرستاد ایران. برای چی مسئله وقتی که اونجا بس رسیدن بلند شدن گفتن همه چیز درست است، everything is all right. لیکن اون وقتی که فرشته ها سوره فیل تلاوت کردن الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، امروز ابابیل نآمدن ولی فقط خدا حکم داد به سنگریزه کوچک تبت که این کفار را نیست و نابود کنید و همه کفار اونجا نیست و نابود شدن سوای چند نفرین و کارتر روی تلویزیون گفت که خدا با من نبود. من میگم آقا اول مسئله بیت الله بود، بعد مسئله رسول الله بود، الان مسئله آیت الله بود. صلوات عرض میکنم که جناب عالی آمدن مقصد ما در این جشن چی است؟ حضرت علی سوره مؤمنون را خواند، یعنی نشان داد به ما که اگر شما فالوور ما هستید، اگر شما دعوی میکنید که من شیعان علی ابن ابی طالب هستم، گوش کنید و میفهمید که علامت مؤمن اولین چیزی هست که نماز، ان الصلاة تنهی عن الفحشاء والمنکر. اگر شما صلات با خشوع و خضوع نمیخوانید، بعد میشه که شما مردم میگه آقا مؤمن هست، شکی نیست، ولی انشاءالله فردا در دلات میگم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. ایمان که دارد ولی از خسارت عارض نیست، چرا که عمل صالح ندارد. اولین چیزی که ما باید نگاه کنیم خشوع و خضوع در نماز. و چیز دوم الذین هم عن اللغو معرضون. این دنیا که کفرستان است، هر جا لغو تماشی شیطان است. شما چطور میشه که این چیزها را نگاه نکنید؟ باید یک جهاد بزرگ است، جهاد کبیره، جهاد با نفس که امام علی میگفت این اشجع الناس من غلب هواه. شجاعترین انسان اون است که نفس خودش را کنترل میکنه. و الا حضرت علی روز تولد ایشون یکی پیغام داد که در نماز پابند باشید، در نماز خشوع و خضوع لازم داشته باشید و چیزی این که عن اللغو معرضون، اونا که لغو هستن باید از اونها پرهیز کنید. در این کفرستان میگی آقا بچه ما نمیتوانند اسلام را عمل میکنن. آقا چطور بچه شما اسلام را عمل میکنن؟ شما خودش اگر اسلام را عمل نمیکنی، شما خودش نماز نمیخوانی، خودش حجاب نمیکنی، میگه بچه ما اسلام عمل نمیکنه. انشاءالله من سخنرانی آخرش وضاحت میکنم، ولی امروز جشن تولد او هستی است که شاعر گفت کسی را میسر نشد این سعادت و خوابا ولادت و مسجد شهادت. صلوات کنید. آپ کے سامنے سورہ صف کی تلاوت کی، تشریف رب العزت یہ ہو رہا ہے
یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارہ، اے صاحبان ایمان کیا تم بزنس کرنا چاہتے ہو؟ وہ بلیور یو وانٹ اے بزنس، یو وانٹ ٹو نو اباؤٹ بزنس، بیکاز so many brothers here is a businessman, and my topic is today business with God, business with Allah. Ya ayyuha alladhina amanu hal adullukum ala tijara tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulih. وہ بزنس جو تمہیں عذاب ہے، بہت بڑے عذاب سے نجات دے، تم ایمان لاؤ اللہ تعالیٰ میں آپ کو انگلش میں تھوڑا پڑھ دیں تو اچھا ہی ہوگا. جی میں آہستہ آہستہ چل رہا ہوں. ماشاء اللہ آپ کی انگلش مست لگتی ہے. چلو آپ سے بڑی بات تؤمنون باللہ ورسولہ، you shall believe in Allah ورسولہ and Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم، وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، struggle hard in the way of Allah with your life and with your property. قرآن مجید میں لفظ تجارت 9 مقام پر آیا ہے. 9 places there is word of business. تجارت means business. اور اس آیت کی تفسیر کے لیے مجھے لازمی ہے کہ یہ 9 جگہیں آپ کے سامنے بیان کرنی پڑیں گی اگر آپ توجہ سے میری طرف غور سے سنیں اور اس کا نتیجہ نکالیں. ایک تجارت جو ہے وہ کفار و مشرکین unbelievers کی تجارت، ایک تجارت منافقین hypocrites کی تجارت اور بزنس، ایک تجارت بلیورز ایمانداروں کی تجارت. پہلے انبلیورز کفار اور مشرکین کی تجارت کے بارے میں سورہ بقرہ ارشاد رب العزت فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين، وہ لوگ جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی تو ان کے اس تجارت نے انہیں کوئی فائدہ نہیں دیا. فما ربحت تجارت، اس بزنس نے انہیں کوئی فائدہ نہ دیا. وما كانوا مهتدين، اور نہیں یہ ہدایت پائیں گے، نہیں یہ رائٹ پاتھ کو حاصل کر سکیں. یہ کفار اور مشرکین کی تجارت. دوسری آیت سورہ نساء کی ہے کہ جب تم آپس میں بزنس کرو تو ایک دوسرے کی رضامندی کے ساتھ مال کھا لیا کرو، جو کہ بغیر رضامندی کے کھا لیا جاتا ہے. لیکن میرا موضوع کفار کے اوپر چل رہا ہے. آگے چلیے سورہ توبہ میں ارشاد رب العزت ہوا تجارتاً تخشون کسادہا، یہ ایک ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں، وہ تجارت کہ جس کے منڈلا جانے کا تمہیں خطرہ، یعنی اس تجارت کو اگر تم رسول سے زیادہ سمجھتے ہو تو پھر ایک بہت بڑے عذاب علیم کے لیے تیار ہو. یہ تجارت ہے کفار و مشرکین کی تجارت. آئیے اب چلیں منافقین کی تجارت کے بارے میں قرآن مجید کیا کہتا ہے. سورہ جمعہ جو ہمیشہ آپ نماز جمعہ میں پڑھتے رہے، وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. یہ لفظ تجارت وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً، اے رسول جب یہ کوئی تجارت اور کوئی تماشا دیکھتے ہیں، hypocrites when they show any تجارت any لہو، اذا رأوا تجارة اور لہوا انفضوا الیہا ترکوک قائما، تجھے کھڑا چھوڑ کے چلے جاتے. اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ ایک بزنس مین تھا، اس زمانے میں اس کا طریقہ یہ تھا کہ وہ سیریا سے مال لے کے آتا تھا اور مدینے میں آ کر وہ مال بیچتا تھا، مگر بیچنے سے پہلے اعلان ایڈورٹائزمنٹ کرتا تھا، ڈھول بجاتا. اس زمانے میں آپ ٹی وی پہ اشتہار دیتے ہیں، اخبار میں دیتے ہیں، اس زمانے کا اپنا رواج تھا. اب وہ ڈھول کی آواز جب لوگوں کے کانوں میں جاتی تھی تو لوگ دوڑتے ہوئے اس تجارت کے مال کو خریدنے کے لیے آتے. اب ادھر مسلمان نماز جمعہ میں مشغول ہے، ادھر ڈھول کی آواز آنا شروع. یہ ہے اللہ کی آزمائش، یہ ہے منافقین کی پہچان. اب جو رسول نے مڑ کے دیکھا یا خطبے میں یا نماز میں کیا دیکھا؟ فقط ذات امیر المؤمنین اور 2-4 اصحاب کے سوا سب کے سب استاد کے پیچھے بھاگے. حضرت رسول خدا نے فرمایا یا علی اگر آج آپ بھی مجھے چھوڑ کر چلے جاتے تو خدا آسمان سے پتھر برساتا، یہ امت بندروں اور خنزیروں کی شکل میں تبدیل ہو جاتی. قرآن نے کہا وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا تَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهِ وَمِنَ التِّجَارَةِ. کہہ دے اے حبیب ان سے کہہ دے جو اللہ کے پاس ہے. قل سورہ امر آرڈر، قل ان سے کہہ دے ما میں موصولہ، وہ جو اللہ کے پاس ہے، ما عند اللہ
لهو من التجارہ، یہ تمہاری دنیاوی تجارت و تماشے سے کچھ بہتر ہے۔ اسی لیے نبی اکرم فرماتے ہیں کہ 2 رکعت نماز شب میں میرے لیے، 2 رکعت only 2 رکعت prayer، 2 رکعت نماز شب میں میرے لیے دنیا کی تمام چیزوں کی افضل ترین چیزوں سے افضل ہے، بس 2 رکعت نماز۔ اب آپ حساب لگائیے کہ یہ ہیوسٹن کا 1 کروڑ اس کی پراپرٹی اور اس کی ویلیو کتنی ہوگی؟ آپ کہیں گے صاحب کاؤنٹ نہیں ہو سکتا، اور نبی فرماتے ہیں فقط 2 رکعت نماز۔ کتنا آسان بزنس ہے اسلام میں، کوئی بزنس آپ کو اتنا پروفٹ نہیں دے گا۔ 2 رکعت نماز نبی فرماتے ہیں دنیا کی تمام چیزوں سے میرے لیے افضل ہے، تو نبی کے لیے افضل ہے تو یقیناً ہمارے لیے بھی افضل ہونی چاہیے۔ تو یہ تھی منافقین کی تجارت۔ آئیے اب مومنین کی تجارت کی طرف۔ سورہ نور، ارشاد رب العزت، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ وہ مرد، وہ مومن صاحبان ایمان ایسے ہیں، لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کوئی تجارت، کوئی تماشا انہیں یاد خدا سے غافل نہیں کرتا۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ بیگم کے ساتھ شاپنگ کر رہے ہیں اور کوئی بات نہیں اب شاپنگ میں مصروف ہے، نماز قضا کر کے پڑھ لیں گے۔ یہ صاحبان ایمان کی نشانی نہیں۔ مولانا کام کر رہے ہیں، کپڑے میلے ہیں، لوگ عجیب طریقے سے دیکھیں گے، پھر وہ قبلہ نماز بھی نہیں ہے، جا نماز بھی نہیں لائے، کیسے نماز پڑھیں؟ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ مرد وہ ہوتے ہیں جنہیں دنیا کی کوئی تجارت، کوئی تماشا، کوئی خرید و فروخت یاد خدا سے غافل نہیں۔ قرآن کی سورہ نور نے بتایا۔ پھر ارشاد ہوا سورہ فاطر میں کہ یرجون تجارت لن تبور، یہ مؤمنین ایک ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جو تجارت کبھی بھی تباہ نہیں ہوگی، جو تجارت کبھی بھی ختم نہیں ہوگی، جو تجارت کبھی بھی فنا نہیں ہوگی۔ یہ 8 آیت تھی موضوع تجارت کے اوپر۔ اب یہ کون سی تجارت ہے جو بلیورز کی تجارت ہے؟ What is the business of believer؟ اللہ نے وہ بزنس اس سورہ صف کی 11ویں آیت میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارہ، کیا کرنا چاہتے ہو بزنس اللہ کے ساتھ جو تمہیں عذاب عظیم سے نجات دے، جو تمہیں ایسی چیزیں عطا کرے جس کے بارے میں تم سوچ بھی نہیں سکتے ہو۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، جب آپ بزنس کرتے ہیں تو 2 چیزوں کو مد نظر رکھتے ہیں۔ When you are going for business, you must think about 2 things. One, what is the investment and how much is profit؟ اس کا فائدہ کتنا ہو۔ اس آیت میں اللہ نے انویسٹمنٹ بھی بتائے ہیں اور پروفٹس بھی بتائے ہیں۔ سورہ سب جا کے کھول کے پڑھ لیجیے گا اگر ٹائم ملے تو۔ آپ ٹائم نہیں ہوتا مومنین کے پاس قرآن پڑھنے کے لیے۔ خیر، اب انویسٹمنٹ کیا ہے، پروفٹ کیا ہے، اللہ نے اس قرآن مجید کی آیت کے اندر بتلایا۔ پہلا انویسٹمنٹ، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارہ، اللہ کے ساتھ بزنس کرنا چاہتے ہو 3 انویسٹمنٹ دینے پڑیں گے۔ کیا؟ پہلا، بہت ایزی، پہلا کہنے میں ایزی مگر کرنے میں ذرا۔ تؤمنون باللہ، this is the first investment. You shall believe in Allah ورسولہ and his prophet and his apostle prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And the third investment is tujahiduna fi sabilillah bi'amwalikum wa anfusikum. اس لفظ پہ توجہ کیجیے گا پھر ہی آگے بڑھ سکیں۔ Struggle hard in the way of Allah with your life and with your properties. یہ تھرڈ انویسٹمنٹ۔ پروفٹس کیا ہے؟ پہلا فائدہ جو اللہ نے کہا وہ یہ، تنجیکم من عذاب علیم، تمہیں سب سے بڑے عذاب جس پر بھی لفظ عذاب چھڑک آتا ہے، جو بھی عذاب، دنیا کا عذاب، آخرت کا عذاب، قبر کا عذاب، کل صراط کا عذاب، برزخ کا عذاب، جو بھی عذاب ہے، تنجیکم من عذاب علیم، تمہیں عذاب سے نجات دے دوں گا۔ کوئی عذاب تمہارے لیے نہیں ہے اگر تم نے یہ 3 انویسٹمنٹ کر لی۔ لیکن یہی نہیں، یا اللہ میرے ماضی کے گناہوں کا کیا ہوگا، میں تو بڑا گنہگار بنتا تھا۔ فرمایا یغفر لکم ذنوبکم، اسی آیت کا لفظ ہے، دس از دا سیکنڈ پروفٹ، یغفر لکم ذنوبکم، تمہارے سنز، تمہارے گناہ فورگیٹ کر دیے جائیں گے، بخش دیے جائیں گے۔ پھر کیا ہوگا یا اللہ، عذاب سے بھی نجات دے دے گا، گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ کہا یدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، اور تمہیں اس جنت میں داخل کر دوں گا انسان کہ تو دنیا میں جس چیز کی خواہش کرتا ہے، ہمیشہ رہنے کی خواہش کرتا ہے، ہمیشہ جوان
خواہش کرتا ہے، اچھے گھر کی خواہش کرتا ہے، اچھی سواری کی خواہش کرتا ہے، اچھی پوشاک کی خواہش کرتا ہے، جس بھی چیز کی خواہش کرتا ہے تجھے وہاں ملے گی. یدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار. اب یہ 3 فائدے ہیں اس تجارت میں، مگر میں فقط ایک چیز پر گفتگو کروں گا. دا لاسٹ پروفٹ، لاسٹ انویسٹمنٹ، جو کہ ہے تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم. اگر آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں، جیسا کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں اور کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کو ٹائم ملے تو 5-10 منٹ نکال لیا کریں کبھی کبھی، اور اس آیت سے کبھی غور کیجیے گا کہ مولانا نے پڑھا تھا، اس کا نتیجہ کیا نکلا. سورہ صف کی 11ویں آیت. اکثر طور پر قرآن میں اللہ نے لفظی جب بھی جہاد کا ذکر کیا ہے بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ. Why did your life and property؟ کیوں کوئی کسی اور چیز کا تقاضا نہیں کیا؟ اور کئی مرتبہ قرآن مجید میں یہ لفظ مسلسل استعمال ہوا ہے جہاد کی جگہ، اپنی جان اور اپنے مال کے ساتھ، اپنی جان اور اپنے مال کے ساتھ. کیوں؟ 2 جواب. پہلا یہ کہ اس لیے کہ یہ بزنس آپ اللہ کے ساتھ کرنے جا رہے ہیں، مسٹر ٹام تھوم کے ساتھ نہیں، کہ وہاں آپ بچت کریں، ایسا چکر چلائیں. اللہ کہتا ہے تیری جو سب سے قیمتی چیز ہے، اور آپ کو پتا ہے انسان کی سب سے قیمتی کیا چیز ہے؟ جان. انسان کی سب سے قیمتی چیز جان ہے. تم اپنی جان اور مال جو تم سب سے زیادہ عزیز رکھتے ہو، اگر تم سماجی بھی ہو جاتا ہے تو دبا دیتے ہو، بتاتے بھی نہیں. اور بینک میں جمع کرتے جاتے ہو سانپ کی طرح، یہ نہیں سوچتے ہو کہ اس کا کھانا پینا، اپنے بچوں کو جو لقمہ کھلا رہا ہوں وہ بھی حرام کر کھلا رہا ہوں. تو اگر جہاد کرنا ہے، اللہ کی راہ میں انویسٹمنٹ کرنا ہے اپنے جان اور اپنے مال کے ساتھ. پہلی چیز، پہلا جواب یہ کہ چونکہ انسان کی سب سے قیمتی چیز ہے، اس کی جان ہے یا اس کا مال ہے، لہذا اللہ نے اسی چیز کا تقاضا کیا. اور دوسرا جواب وہ یہ کہ اللہ کا تقاضا کرنا اس انداز سے قرآن مجید میں مسلسل وہ بھی مومنین سے یہ بتلا رہا ہے کہ اللہ یہ کانٹریکٹ مومنین کے ساتھ پہلے کر چکا ہے. This contract is done before this world. اس لیے اللہ مانگ رہا ہے. کیسے مثال کے طور پر میرے درمیان اور سجاد صاحب کے درمیان ایک کانٹریکٹ ہو، ایگزامپل دے رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ مولانا جب آپ یہ انویسٹمنٹ کریں گے تو ہم آپ کو یہ فائدہ دیں گے. ایک ایگزامپل. اب جب وہ بزنس کا ٹائم آیا، انہوں نے کہا لائیے وہ انویسٹمنٹ، اور ہم نے کہا نہیں تو نہیں دیتے. انہوں نے کہا پھر فائدہ بھی آپ نہیں دے سکیں گے، آپ کا ہمارا کانٹریکٹ فنش. کیونکہ کانٹریکٹ کے لیے یہ شرط تھی کہ آپ یہ انویسٹمنٹ کریں گے، آپ نے انکار کر دیا، اب لہذا آپ کا کانٹریکٹ بھی ختم، آپ کو فائدہ بھی نہیں ملے گا. اللہ یہ تقاضا کر رہا ہے ایسے جیسے یہ کانٹریکٹ ہو چکا ہے. کہاں؟ اگر قرآن مجید کھولے سورہ توبہ میں آواز آئی ان اللہ اشترى من المؤمنین اموالهم وانفسهم بان لهم الجنہ. اللہ نے مومنین کے جان اور مال اور نفس خرید لیے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم، ان کے جان اور مال نفس خرید لیے. قیمت کیا دی؟ بان لهم الجنہ، ان کی قیمت جنت ہے. بس تو ہم یہ کانٹریکٹ پہلے کر چکے ہیں، اب اللہ نے یہ کانٹریکٹ ہمارے ساتھ کیا تھا، لذا جب وقت آیا تو کہا لاؤ انویسٹمنٹ کرنی ہے تو فائدہ لے سکے. ورنہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو آتش جہنم سے اور اپنی فیملی اور اپنے خاندان. اگر آپ کا خطرہ صاحبان ایمان کے لیے موجود نہ ہوتا تو اللہ ایمان والوں کو مخاطب نہ کرتا. یہاں مخاطب کون ہے؟ ایمان والے. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، اے وہ لوگوں جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، بچو وانفسکم واہلیکم، اپنے نفس کو بچاؤ، اپنے خاندان کے نفس کو بچاؤ آتش جہنم سے. تو میرے دوستو، اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ نے یہ جان اور مال اور نفس خرید لیے، how can he give us again؟ یہ جان بھی ہمارے پاس، یہ مال بھی ہمارے پاس، یہ نفس بھی ہمارے پاس، ہم جو چاہیں کریں. خریدار وہ ہے، ساری چیزیں ہم یوز کر رہے ہیں. اس نقطے پر ذرا توجہ کیجیے گا. اللہ کہتا ہے میں نے مومنین کے جان اور مال اور نفس خرید لیے، مگر ہے ہمارے پاس. ہم چاہیں مس یوز کریں، ہم چاہیں خمس جیسے کر کیا مال سے خمس نہ نکالیں، چاہیں تو اس مال کو حرام کاموں میں لگا دیں، چاہیں تو ایسا بزنس کریں جس میں صبح سے شام تک حرام ہی بیچتے رہیں. اللہ کہتا ہے مال بھی میرا، جان بھی میری، میری اس جان سے جو چاہے ہم ظلم کریں.
حتیٰ کہ نعوذ باللہ کچھ لوگ زنا بھی کرتے ہیں، شراب بھی پیتے ہیں، غیبت بھی کرتے ہیں، حرام بھی کرتے ہیں، جبکہ چیز اللہ کی ہے، خریدار اللہ ہے. پھر کیسے؟ یہ کیا کیسی خریداری ہے؟ یہ کیسا خریدار ہے کہ خریدنے کے بعد سب کچھ ہمارے پاس؟ تو میں آپ کو اس چیز کے سمجھانے کے لیے چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ اگر آپ کسی دکاندار سے کوئی چیز خریدیں اور خریدنے کے بعد اس کی قیمت ادا کرنے کے بعد اسے کہہ دیں کہ یہ امانت لے لو، فلاں ٹائم فلاں وقت میں تم سے لے لوں گا. اب اگر وہ دکاندار اس امانت میں خیانت کرے دوستوں، وہ کیا کہلائے گا؟ جواب دیجئے. خائن کہلائے گا. اور اگر امانت کا صحیح حق ادا کر کے مالک تک پہنچا دے کیا کہلائے گا؟ امین کہلائے گا. بس یہی مثال اللہ کی ہے. اللہ نے ہماری جان اور مال اور نفس خرید لیے، خریدنے کے بعد ہمیں واپس دے دیے. اے مومنوں لے جاؤ، مگر اتنا یاد رکھو اگر امانت کا صحیح حق ادا کیا تو جنت میں داخل کر دوں گا، اور اگر اس میں خیانت کی تو جہنم میں ڈال دوں گا. صلوات پڑھ دیجیے بابا. چیز واضح ہے کہ خریداری اللہ کی ہوئی ہے، اور ہم نے دو ہی چیزوں پر جو ہے یہ عبادت کی، دو ہی انٹینشن کے ساتھ. ایک جنت کے لالچ میں یا جہنم کے ڈر سے. ہماری عبادت کا مقصد یہی ہوتا ہے، یا جہنم سے بچنا چاہتے ہیں یا جنت میں جانا چاہتے ہیں. مگر کیا کہنا اس ہستی کا جو کل ایمان کے مرتبے پر تھا اور جب عبادت کرتا تھا تو یہ کہہ کر کہ اے خدا علی تیری عبادت نہ جنت کے لالچ میں کرتا ہے نہ جہنم کے ڈر سے کرتا ہے، بس وجدتک اہلا للعبادہ، اے علی نے تجھے قابل اور لائق عبادت پایا ہے، اس لیے علی تیری عبادت کرتا ہے. ایک سوال پڑھ دیجیے. اب اس نفس کی کیا قیمت ہونی چاہیے؟ اس کے ساتھ اگر بزنس ڈیلنگ ہو تو اللہ اس کی کیا قیمت لگائے گا؟ ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی کہے کہ یہ جنت میں بڑے مقام پر ہوگا. میں کہوں گا یہ انصاف نہیں ہے، یہ کل ایمان کے مقام پر ہے. اس کی عبادت میں جنت کے لالچ میں ہے نہ جہنم کے ڈر سے. اگر جنت میں اسے بڑا مقام دے دیا جائے یہ تو کوئی انویسٹمنٹ نہ ہوا، یہ تو کوئی پروفٹ نہ ہوا. اللہ نے کہا انسان تو کیا جانتا ہے انویسٹمنٹ کرنے والا؟ واللہ رؤوف بالعباد، اللہ عبادت گزاروں کا صلہ دیا کرتا ہے. اگر اس نے نفس ایسے بیچا تو میں نے اس کی قیمت وہ لگائی جو دنیا میں کوئی نہیں لے سکتا. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. ان نفسوں میں ایک نفس ایسا ہے جسے ہم نے خرید لیا. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، اس کی قیمت اللہ کی مرضیاں ہیں، اللہ کی رضائیں ہیں. بس علی جس سے راضی اللہ اس سے راضی، علی جس سے ناراض اللہ اس سے ناراض. علی جسے چاہے جہنم میں ڈال دے اور جسے چاہے جنت میں بھیج دے. صلوات پڑھ دیجیے. اور انشاءاللہ آج کے مجلس میں مجھے 13 رجب کی ہے اور آپ کو اچھی طریقے سے جگہ کے جانا ہے تاکہ آنے والے کچھ عرصے آپ کے ذہن میں آج کی مجلس رہے. میرے دوستو، علی بستر رسول پر سویا اور امام غزالی فوائد محکم میں ابن حجر مکی، جناب المودہ میں شیخ سلیمان حنفی، تمام رائٹرز نے اس آیت کی تفسیر میں یہ لکھا کہ جب علی بستر رسول پہ شب ہجرت سوئے تھے اس وقت اللہ نے جبرائیل اور میکائیل کو بلایا اور کہا دیکھو میں نے تمہارے درمیان بھائی چارہ قائم کیا، تم میں سے کوئی ایسا فرشتہ ہے جو اپنی جان اپنے بھائی پر قربان کر دے؟ دونوں نے انکار کر دیا. تو اللہ نے کہا دیکھو میں نے نبی اور علی نے بھی بھائی چارہ قائم کیا. آج علی اپنے بھائی نبی پر اپنی جان کو قربان کر کے اس کے بستر پر تلواروں کے سائے میں سو رہا. جاؤ جا کے میرے ولی کی حفاظت کرو. امام غزالی لکھتے ہیں جبرائیل اور میکائیل زمین پر آئے، جبرائیل سرحانے بیٹھے، میکائیل پائپی کی طرف بیٹھے اور دونوں نے کہا بخ بخ مرحبا یا علی ابن ابی طالب. اے مولا آپ کو ہزار ہزار مبارکیں ہوں کہ خدا آپ کے سبب سے اپنے فرشتوں پر ناز کیا کرتا ہے. خدا ناز کیوں نہ کرے؟ یہ وہ ہستی ہے کہ جس کا دنیا میں آنے کا مقصد ہی فقط نصرت نبی ہے، نبی اکرم کی مدد کے لیے دنیا کے اندر آیا. اسی لیے جب نبی اکرم نے دعا مانگی تھی پروردگارا مجھے ایک ایسا مددگار عطا کر کے ساتھ نے موسیٰ کو ہارون عطا کیا تھا، اور یہ حدیث بتاتی ہے یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، اے علی تیری نسبت میرے ساتھ ایسے ہی ہے جیسے ہارون کی موسیٰ کے ساتھ.
یہ مددگار نبی جب اس دنیا کے اندر آیا تھا اور نبی اکرم کو دیکھا تھا تو اس وقت جیسے کہ ایک سوال آتا ہے یہاں واضح کرتا جاؤں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو لوگ آ کے عجیب سوال کرتے ہیں. ہو سکتا ہے کسی سوال کرنے والے نے آج یہ سوال کیا ہو کہ اس کی آنکھیں کیسی ہیں, اس کے کان کیسے ہیں, اس کا چہرہ کیسا ہے, اور ہم جواب دیتے ہیں he look like his father, his eyes look like his mother and something like this. لیکن آج اگر کوئی سوال کرے اس کے پہلے کے سوال کرے, اللہ نے اپنے نبی کو کہا ہوگا اے نبی ان سے کہہ دے اس کی آنکھیں عین اللہ ہیں, اس کے کان اذن اللہ ہیں, اس کا چہرہ وجہ اللہ ہے, اس کا ہاتھ ید اللہ ہے. جب یہ ساری چیزیں اللہ نے کہہ دی تو ہو سکتا ہے نبی فکر کرے کہ مددگار میں نے مانگا تھا, ساری چیزیں خدا لے گئے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آنکھیں عین اللہ بن گئی, کان اذن اللہ بن گئے, ہاتھ ید اللہ بن گئے, زبان لسان اللہ بن گئی, چہرہ وجہ اللہ بن گیا. تو باقی بچا کیا؟ نبی نے جو بچا تھا فوراً لے کے کہا یا علی لحم کا لحمی, یا علی دم کا دمی, علی تیرا خون میرا خون ہے, تیرا گوشت میرا گوشت ہے. چلا پر دیجیے لہذا یہ ذات جب بستر علی پہ سوئی, بستر نبی پہ سوئی, تو آ کر جب کفار نے اٹھایا یہ سمجھ کے کہ نبی سو رہا ہے. اور خدا بھی فرماتے ہیں وہ علی کہ جو سورج کو کہتا ہے سورج گواہ رہنا تجھے نے کبھی علی کو سوتے ہوئے نہیں پایا. علی کہتا ہے اس شخص نے جتنے اطمینان سویا کبھی نہ سویا. آج جب تلواروں کے سائے میں علی سو رہے اور چادر کو ہٹایا گیا, دیکھا تو علی, یا علی نبی کہاں ہے؟ تو مولا نے جواب دیا, توجہ کیجیے جواب, کہا مجھے نہیں دے کے گئے تھے جو مجھ سے پوچھتے. اب جملہ سنیے غور سے, تاریخ کا جملہ ہے, عربی کا ترجمہ بیان کر رہا ہوں. خبر مجھے نہیں دے کے گئے تھے, البتہ جو امانتیں تم نے نبی کو دی اس کا ذمہ دار میں علی. بس علی نے ایک جملے میں ساری وضاحت کی. نبی کے بعد اگر نبی کی امانتوں کا ذمہ دار ہوں تو میں ہوں. نبی کے بعد نبی نے علی کو اپنے بستر پر لیٹا کر کے فیصلہ کر دیا میرے بعد میری مسند پر بیٹھنے والا, لیٹنے والا, میرا وارث, میرا وصی اگر ہے تو ذات علی ہے اور کوئی. لیکن ایک جملہ کہا, اس جملے پہ ذرا توجہ کیجئے کہ ان کو جو تم نے امانتیں دی تھی ان کا ذمہ دار میں ہوں. میرے دوستوں ذرا غور کیجئے, اللہ عادل ہے, اس عادل خدا نے اس عادل نبی کو بھیجا, اور یہ نبی اتنا عادل ہے کہ کفار اور مشرکین کی چند کوڑیوں کی امانتیں کسی نااہل کو نہ دی بلکہ اپنے اہل کو دی, یہ کہہ کر کہ میں اپنے اہل کو دے کے جا رہا ہوں. تو وہ اللہ کی کتاب کسی نااہل کو کیسے دے سکتا ہے؟ جو اللہ کی امانت ہے. لہذا کانی تارک الفکم السقوین کتاب اللہ و عترتی اہل بیت, کسی نااہل کو نہیں بلکہ اہل یعنی اہل بیت رسول کو دے کے جا رہا ہوں. یہی وجہ ہے کہ قرآن نے آواز دی ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفیناہ من عبادنا, ہم نے پھر انہیں وارث کتاب بنایا جنہیں ہم نے اپنے بندوں میں چن لیا. یہاں میں آپ کی ذرا توجہ چاہتا ہوں کہ اگر میرے ہاتھ میں کوئی کاغذ ہو, جیسے کہ دنیا دعویٰ کرتی ہے کہ نبی نے قرآن کو ترتیب نہیں دیا تھا, نبی چھوڑ کے چلے گئے تھے, قرآن بعد میں بنا. ذرا لاجک سے سوچئے, لاجک سے. میرے ہاتھ میں کاغذ ہے, میں کہتا ہوں واٹ از دس, یو ول سے دس از پیپر. اگر میرے پاس 10 کاغذ ہے, if I have 10 papers and I ask you what is this, آپ کہیں گے these are papers. پیپرز کہیں گے, بک تو نہیں کہیں گے, آپ کہیں گے یہ پیپرز ہے. لیکن اگر میں انہیں ترتیب دے کے منظم کر کے مرتب کر کے جلد لگا کے آپ کے سامنے پیش کروں, آپ کیا کہیں گے؟ کتاب. آپ کہیں گے ہاذا کتاب. بس اللہ نے کیا کہا الف لام میم ذالک الورق. اللہ نے کیا کہا الف لام میم ذالک الکتاب. یہ لفظ کتاب یہ بتاتا ہے کہ کتاب مرتب ہو چکی ہے. ایسا نہیں ہے کہ نبی نے کئی سال محنت کی اور کتاب کو ایسے چھوڑ کے چلے گئے مسلمانوں کے ہاتھ میں کہ جو چاہے اسے منظم کرتا رہے. یہ بات غلط ہے. اگر ایسا ہوتا تو نبی یہ نہ کہتے انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ, کہتے ورق اللہ یا اوراق. کتاب اللہ کہتے یہ بتا دے کہ میں کتاب مرتب کر کے منظم کر کے وارث کتاب کو دے کے جا رہا ہوں. ثم اورثنا الکتاب الذی اصطفیناہ من عبادنا. اللہ کہتا ہے پس میں نے انہیں وارث کتاب بنایا جنہیں میں نے اپنے بندوں میں
چن لیا، چوز کیا. یا اللہ یہ کون ہستی ہے؟ کہا تم نے پڑھا نہیں؟ قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب. اگر کتاب بنائی ہے تو اس کا وارث بنایا ہے جس کے پاس کل کتاب کا علم. یا اللہ یہ کون ہستی ہے کہ جو وارث کتاب ہے، جس کے پاس کل کتاب کا علم ہے، کتاب مرتب ہو چکی ہے اور یہ اس کا وارث ہے؟ توجہ کیجیے ذرا پوچھے، قرآن مجید سے پوچھے. قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ وہ کتاب جس کا یہ دعویٰ ہے قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. اے حبیب اگر دنیا کے تمام جن و انس جمع ہو جائیں اس بات پر کہ قرآن کے مثل کوئی چیز لا سکیں، یہ نہیں لا سکتے. یہ کتاب وہ کتاب مبین ہے کہ اللہ نے چیلنج دیا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ. اگر تم اس میں شک کرتے ہو اس کے مثل ایک آیت لے کے آؤ. ان کنتم، اور بلاؤ اپنے، ان کنتم صادقین، اور بلاؤ اپنے ان مددگاروں اور نصرت کرنے والوں کو، وَدُعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، جنہیں تم کچھ سمجھتے ہو. تو یہ کتاب مبین نے دو چیزیں بتائیں، ایک تو وارث کتاب بھی ہے، ایک وہ جس کے پاس کل کتاب کا علم بھی ہے، تیسرا یہ کہ کتاب منظم ہو چکی ہے. سمجھ میں آ رہی میری گفتگو؟ نہیں، میرا خیال ہے کچھ لوگ سو رہے ہیں. سوال پڑھ دیجیے. بس میں اپنی تقریر تمام کرنے والا ہوں، فقط چند منٹ گفتگو کر. کتاب مبین وہ کتاب ہے جس کا دعویٰ ہے لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. کوئی خشک اور تر ایسی نہیں جو اس کتاب مبین کے اندر موجود نہ ہو. ولا اصغر ولا اکبر ذلک الا فی کتاب مبین. کوئی چھوٹی اور بڑی ایسی نہیں جو اس کتاب مبین میں موجود نہ ہو. وما من غائبۃ فی السماء والارض الا فی کتاب مبین. انسانوں زمین اور آسمان میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کتاب مبین میں موجود نہ ہو. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اسے شب قدر میں نازل کیا. اے اللہ اس پاک کتاب میں جب ہر چیز کا تذکرہ ہے تو آج ہمارا سوال، ہیوسٹن کے مومنین کا سوال یہ ہے، یہ وارث کتاب کون ہے؟ یہ کون ہے جس کے پاس کل کتاب کا علم ہے؟ کیا فقط کتاب آئی ہے یا اس کے ساتھ کچھ اور بھی ہے؟ قرآن نے جواب دیا وقد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین. اللہ کی طرف سے آیا نور اور کتاب مبین. معلوم یہ ہوا یہ اینڈ وائی آتپا یہ بتاتا ہے کہ کتاب مبین بھی ایک الگ چیز ہے، نور ایک الگ چیز ہے. ورنہ اللہ یہ نہ کہتا وقد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین. یہ کتاب مبین الگ ہے، یہ نور الگ ہے. اے خدا ہمارا سوال ہے یہ نور کیا ہے؟ یہ کتاب مبین کا وارث کون ہے؟ کہا صبح شام پڑھتے ہو، جواب سورہ یاسین میں موجود ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. ہم نے ہر چیز کا احاطہ امام مبین ذات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے اندر کیا ہے. صلوات پڑھ دیجیے. اب اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ جب یہ آیت نازل ہوئی وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، سوال کیا یا نبی اللہ یہ امام مبین کیا ہے؟ What is this امام مبین? This Torah? Prophet said no. It is Injil? Prophet said no. Then what is امام مبین؟ یہ امام مبین کیا ہے؟ کہ آپ ہیں؟ کہا نہیں. قرآن ہے؟ کہا نہیں. قرآن الگ ہے، نور الگ. کہا یا رسول اللہ پھر کیا ہے؟ مسجد کے اندر نبی بیٹھے ہیں. مفسرین یہ لکھتے ہیں، خود شیخ سلمان حنفی نے یہ لکھا کہ ایک مرتبہ ایک مرتبہ نبی جواب دینا چاہتے تھے، مسجد کے دروازے سے امیر المومنین تشریف لائے. بس نبی نے کیا کیا؟ علی کی طرف دیکھا، اپنی انگلی کو اٹھایا. سلمان حنفی کہتا ہے نبی نے کہا ھذا علی امام المبین، یہ علی ہی تمہارا امام مبین ہے. لہٰذا یہی وجہ ہے کہ جب مسلمان کسی مشکل میں پھنستے تھے تو امام مبین کے پاس جاتے تھے. میں عرض کروں کہ کسی خلیفہ وقت کے درمیان ایک مشکل مسئلہ پیش آیا. میں مسئلہ بیان کر رہا ہوں، کچھ اور نہیں. عجیب مسئلہ تھا. اس دور کا کوئی قاضی، کوئی جو ہے وہ ذہن رکھنے والا اس مسئلے کو حل نہیں کر سکتا. شاید آج آپ یہ واقعہ سن کر حل کر سکتے. وہ مسئلہ یہ تھا کہ ایک شخص کی دو بیویاں تھیں اور وہ سفر میں تھا، اور ایک شخص دونوں کی یہاں ولادت ہوئی، ایک یہاں لڑکا اور ایک یہاں لڑکی.
اب میں عورتوں کی فطرت پہ گفتگو نہیں کرنا چاہتا، اس لیے کہ درمیان میں حائل وقت پردہ ہے، اتنا عرض کروں کہ ایک خاتون نے کیا کیا کہ لڑکی اٹھا کے لڑکے کی جگہ رکھی اور لڑکا اٹھا کے خود لے آیا۔ اب آپ جانتے ہیں جب صبح وہ اٹھی جس کا لڑکا ہوا تھا تو علمان الحفیظ ایک ہنگامہ برپا شہر کے اندر، کیا ہوا؟ وہ کہے لڑکا میرا ہے، وہ کہے لڑکا میرا۔ اب کون حل کرے مسئلہ؟ نہ کوئی گواہ، نہ کوئی عادل گواہ، نہ کوئی مسئلہ ایسا جسے پتہ کر سکے۔ قاضی نے بڑی کوشش کی، خلیفہ وقت کے پاس بھیج دیا۔ خلیفہ وقت نے سوچا رسول کی سنت میں ادھر ادھر کوئی واقعہ نظر نہ آیا، کہا چلو کام کا امام مبین کے دروازے پہ آئے اس کے دروازے پہ، پتا چلا علی یہودی کے باغ میں پانی دینے کے۔ میں جملہ تو کہہ گیا مگر آپ نے غور نہیں کیا، علی اتنے مجبور ہو گئے تھے مسلمانوں کے ہاتھوں کہ علی اپنا گزر سفر کرنے کے لیے، اور یہ فخر کی بات ہے علی کے لیے کہ علی محنت کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ دیکھیے سیرت عامہ جو ہے وہ یہ ایسی نہیں، علی خود ذات علی محنت کر کے اپنا گزارا کرتا ہے، تو فخر ہے اگر آج کا عالم، آج کا اورائٹر، آج کا مومن محنت کرے۔ یہ سب اس جگہ پہ تشریف لائے۔ مختصراً مولا کائنات نے دیکھا مسلمانوں کا جتھا آ رہا ہے، یقیناً کوئی مسئلہ مشکل پھنسا ہے۔ کہو کیا بات ہے؟ کہا یار یہ بہت ہی مشکل مسئلہ ہے۔ کہا کیا؟ کہا یہ مسئلہ ہے، پتہ نہیں چلتا یہ لڑکا کس کا ہے، دونوں کا دعویٰ ہے لڑکا ہمارا۔ مولا مسکرا کے زمین پہ بیٹھ گئے اور ایک مرتبہ ایک تنکا اٹھایا اور تنکا اٹھانے کے بعد کہا اے خلیفہ وقت، میرے سامنے اس مسئلے کی اہمیت اس تنکے سے زیادہ نہیں۔ علی کے سامنے اس مسئلے کی اہمیت جس نے تجھے اتنا پریشان کیا، تو مسلمانوں کو جمع کر کے یہاں جمع ہوا، علی کے سامنے اس تنکے سے زیادہ نہیں۔ کہا یا علی کیا؟ کہا جاؤ ان دونوں عورتوں کا دودھ ایک پیمانے میں لو، ایک جتنے پیمانے میں لو، اور دونوں کا وزن کرو، جس کا وزن ڈبل ہو لڑکا اس کا ہے، جس کا وزن سنگل ہو لڑکی اس کی ہے۔ ایک جتنا پیمانہ لیا، دونوں میں دودھ ڈالا، جب وزن کیا ایک کا وزن ڈبل، ایک کا وزن سنگل۔ یہ تو آج سائنس نے بتایا کہ لڑکا جو دودھ پیتا ہے اس میں جراثیم اور طاقت زیادہ ہوتی ہے، وزن زیادہ ہوتا ہے، لڑکی جو پیتی ہے اس میں کم ہوتا ہے۔ اور کیونکہ اللہ نے ایک سسٹم رکھا ہے، اس کو نزاکت دی ہے اور اس کو سختی دی۔ اب جب غیر وزن کر کے آئے اور یہ مسئلہ حل ہو گیا، کہا اس کا وزن ڈبل ہے، کہا لڑکا اس کو دے۔ تو پریشان ہو گئے، انہوں نے کہا یا علی آپ نے یہ مسئلہ کہاں سے حل کیا؟ کہا کتاب مبین سے۔ کتاب مبین لا رتبن ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ تو کہا یا علی کہاں سے حل کیا؟ کہا تم نے پڑھا ہے وراثت کا تذکرہ، جہاں اللہ کہتا ہے لڑکے کو ڈبل دو لڑکی کو سنگل دو۔ اب چون دو اس پہ میں مجلس پڑھ چکا ہوں، اس لیے کہ لڑکے کی ذمہ داریاں الگ ہیں، نام و نفقہ اس پہ واجب ہے، وراثت میں سارے مسائل یہ انشاءاللہ کبھی تفصیل موقع ملا تو بیان کروں گا۔ جہاد اس پہ واجب ہے، جہاد اس پہ معاف ہے، کفارہ اور دیکھ سب اس پہ واجب ہے، لہٰذا اس کو ڈبل دی۔ کہا یہ تو پڑھائے کہ لڑکے کو ڈبل دو لڑکی کو سنگل۔ کہا وہ خدا اتنا عادل ہے کہ ہمیں کہے کہ لڑکے کو ڈبل دو اور لڑکی کو سنگل، اور خود انصاف نہ کرے، لڑکے اور لڑکی کے دودھ کا وزن برابر رکھ دے تو وہ خدا عادل کہتے ہیں۔ تو کہا یا علی کہ آپ سارے مسئلے قرآن سے حل کرتے؟ کہا تم نے پڑھا نہیں وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ یہ جواب ہے مولا کائنات، میں ہی وہ علی امام مبین ہوں، پوچھو جو پوچھنا ہے، زمین اور آسمان میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ذات امیر المؤمنین سے چھپی ہے۔ صلوات پڑھ دیجئے بابا۔ مومن کے نعرے نے اور آپ کی جستجو نے مجھے اس چیز پر آمادہ کیا کہ میں آج کھل کر مولا کائنات کے فضائل آپ سے سامنے پیش کروں، کیونکہ ہمیں بھی یہ پہلا دن ایک دن ملتا ہے اور انشاءاللہ آپ بھی آج نہیں تھکیں گے یہ فضائل سنتے، کیونکہ نبی کی حدیث ہے کہ اگر مومن اور منافق کی پہچان کرنی ہو اس کے سامنے علی کے فضائل بیان کرو۔ اور اصحاب رسول کی سیرت کی یہ تھی کہ وہ جب کوئی شخص آتا تھا تو علی کے فضائل بیان کرنا شروع کرتے تھے۔ اگر چہرہ نبی فرماتے نور سب سے چھپ جائے سمجھ لو منافق، اور اگر چہرے پہ رونق آ جائے نور آ جائے سمجھ لو مومن۔ بس آج دشمن کے مومنوں اتنی دور سے چل کے وہ نور آپ کے چہرے پہ دیکھنے آیا ہوں۔ اگر آپ صلوات پڑھیں میں علی کے فضائل ذات امیر المؤمنین جس کی آج
ولادت کا دن ہے، وہ کون ہے؟ علی اللہ کی تیغ مسلول ہے اور علی مرد مقبول ہے، علی نفس رسول ہے، علی زوج بطول ہے، علی کا دوست خدا کا مقبول ہے اور علی کا دشمن مرتد و مجبور ہے۔ علی امیر المؤمنین ہے، علی خلیفۃ المسلمین ہے، علی شفیع المذنبین ہے، علی امام المتقین ہے، علی وسیلہ دنیا و دین ہے، علی معرفت کا آسمان ہے، علی گلشن محمد کا باغبان ہے، علی محمد کا پہلوان ہے، علی روح اسلام ہے، علی جان اسلام ہے، علی حافظ قرآن ہے، علی وارث قرآن ہے، ہر ولی علی کا غلام ہے، عقلوں سے بالا علی کا مقام ہے، علی نفس خیر الانام ہے، علی کا دشمن بلد الحرام ہے۔ صلوات پڑھیے۔ ایک سال کے سوئے ہوئے آج نہیں جاگے، آج تو فرشتوں کو بھی جگانا ہے اور آپ کو بتانا ہے کہ علی کے فضائل امامے والوں کو بھی آتے ہیں، مگر ایک وقت ہوتا ہے علی کے فضائل کا راز کیا ہے یہ آخر میں بتاؤں گا، مگر علی کس فضیلت کا مالک ہے سنو، دوسرے مالو، علی